لوگ ساری زندگی پردیس نہیں گزار آتے، ایک کمبل میں وہاں زندگی گزارتے ہیں، اوپر نیچے بھی چار پہیاں لگی ہوں تو ان میں بھی سو لیتے ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ پردیس گئے جنہوں نے 3 وقت نہیں 1 وقت روٹی کھائی۔ کیوں جی؟ کیا مشکل ہے آپ کو؟ کہتے ہیں مشکل کچھ بھی نہیں، بچوں کے لیے کچھ بن جائے نا، کبھی میرا گھر بن جائے نا، میرے والد بوڑھے ہیں، میرے بہنوں کی شادی ہو جائے۔ یہ سارا رشتوں کا درد ہے، اس کو آپ بڑھاتے جائیں، محسوسات کو آگے لے کے جاتے جائیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ کچھ رشتے ایسے ہیں، یعنی اور بھی کئی لوگ بندے سے سوال کرتے ہیں کہ یار فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، کوئی تیری مدد کی ضرورت ہے، لیکن وہ والا بندے کا مزاج نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بیٹی گھر آ جائے تو پھر ابا جی کا دل کرتا ہے میرا اپنا بھی کبھی ریٹ لگ جائے نا۔ تو یہ جو کہتی ہے نا، اس کو پورا کر دوں، رشتوں میں تڑپ ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے۔ ہر رشتہ جو اللہ نے ہمارا بنایا ہے اس رشتے میں جان ہے، اس میں یہ بھائیوں کا رشتہ ہے۔ تو بندہ نا اپنے بچوں کے سامنے کہہ لیتا ہے کہ بھائی میرے ٹھیک نہیں، انہوں نے بڑی زیادتیاں کی، فلاں جگہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، فلاں جگہ بھی یہ کام کہہ بیٹھتا ہے اپنے بچوں کے سامنے۔ لیکن پھر اگر کبھی بھائی مجبور ہو جائے نا، اس آکھیا میں نے 2 لاکھ دی لوڑ ہے، تو انہیں اپنے بالا انہوں پہ مطمئن کرتا ہے، دل 2.5 دینے کو کر رہا ہے، بالا انہوں پہ راضی کرتا ہے، کہتا میرے کو کوئی نہیں، میں انہیں کتوں روز پیسے دیا، آندہ 2 دیو، میں 1 سوا دیاں گا، میرے کو روز پیسے دری نہ کدھروں آئے۔ راضی بچوں کو کر رہا ہے، مطمئن کر رہا ہے۔ اندر سے آواز ہے کہ اسے 2 کی ضرورت ہے نا، تو 2.5 دو۔ کشش ہے نا رشتے میں۔ ہم دیکھتے تھے بچپن میں، خود لڑائی ہو جاتی تھی تو معاملہ اور تھا، لیکن بھائی کو تھپڑ مار دیتا تھا تو اس کی کشش تھی کہ انسانوں تیری اتنی طاقت، تو میرے پرانوں ہاتھ لایا۔ وہ رشتہ جذباتی کر دیتا ہے۔ یہ اتنی ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ رشتہ جتنا قریبی ہوتا ہے اس کا احساس، اس کی شدت، اس کا درد بھی اتنا ہی قریبی ہوتا ہے۔ میرے رب نے ہمارا نبی پاک سے رشتہ بیان کیا اور فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ ہر رشتے میں بڑی کشش ہے، لیکن فرمایا یہ جو نبی ہے نا، یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور ایک معنی یہ کہ یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ میرے بھائی ہر رشتے میں کشش ہے، ہر رشتے میں تڑپ ہے، ہر رشتے کا نام آنے میں احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ جو مدینے والے محبوب کا رشتہ ہے نا، یہ جو حضور کا غلاموں سے تعلق ہے نا، اس میں وہ حسن ہے، وہ جذباتیت ہے، وہ اس کے اندر احساس ہے، وہ رانائی ہے، وہ تڑپ ہے۔ جب پاکستان بن رہا تھا نا، تحریک پاکستان زوروں پہ تھی۔ آج تو بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، وہ ویسے ہمارا بھی آج کل مزاج ہے کہ تجزیے بڑے ہیں، رپورٹیں بڑی ہیں اور صحافی بڑے ہیں، اتنی خبریں نہیں جتنے ٹی وی چینل ہیں، اور ہر چوتھا آدمی جو ہے وہ صحافی بن گیا۔ اب وہ شوق ہوتا ہے نئی سے نئی بات کرنے کا، تجزیہ کرنے کا۔ اور ہمارے ہاں نا یہ بعض اوقات کچھ چیزوں کا لوگوں کو نا مطلب جلدی سے شوق ہوتا ہے یہ کام ہو جائے، تو یہ ذرا عام ہے، تو لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تحریک پاکستان جب زوروں پہ تھی تو حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جگہ ہندو پنڈت سارے اکٹھے تھے، ہندوؤں کا جلسہ تھا، تو چونکہ پاکستان بننے میں ایک نعرہ لگایا گیا تھا جس نے تحریک پاکستان میں جان پیدا کی۔ وہ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو انہوں نے دسی یہ گل تو اسی تے آئی نہیں سو تحریک پاکستان سے، کس نے بتایا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ بچے کو پتہ ہے نا، تو کیوں نہیں اپنی سیاسی جماعتوں سے سوال کرتے کہ یہ تمہارا منشور کیوں نہیں، یہ اب تمہارا دستور کیوں نہیں، تم نے بناتے وقت جو کارڈ استعمال کیا تو آج وہ کیوں نہیں؟ تو یہ نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہمارے علماء اس وقت تقریریں کرتے تھے، حضرت امیر ملت حضرت صدر اللہ فاضل وہ تقریریں کرتے تھے کہ جب پاکستان بنے گا تو امیر غریب کا فرق ختم ہو جائے گا،
پھر ایک ہی صف میں محمود اور ایاز کٹھے نظر آئیں گے۔ یہ شوق دیا گیا تھا، اس لیے لوگوں کے جذبات پر انہیں کیا پتہ تھا کہ یہاں آج بھی کلچر ہے، یہاں آج بھی کلچر ہے کہ جو بندہ سڑک پہ بیچارہ ریڑھی لگائے اور وہ غلط جگہ پارک کر لے وہ تو جیل میں بند ہو جاتا ہے، لیکن جو اربوں کھا جائے اس کو کہتے ہیں کہ وہ ثبوت نہیں مل سکے، وہ ٹرائل نہیں مکمل ہو سکا۔ بہرحال بات جو عنوان کی ہے اس پہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ہندو تقریر کرتے کرتے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ یہ کیمروں والے دوست میری طرف دیکھو یار، ادھر دیکھو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور بھائی میری سنو یار، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ کیمروں میں تو باتیں پہلے بھی چلتی رہتی ہیں، ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی بات کرنے دو ہمیں۔ اس کو آپ نے سیٹ کر دیا، اب اس کو چھوڑ دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور میری بات سنیں، بن رہی ہے نا، انشاءاللہ مل جائے گی، آپ زیادہ پریشان نہ ہو۔ میں تھوڑی سی تقریر کرنے کا عادی ہوں، میں نے بات کو جلدی ختم کر دینا ہے۔ حضرت امیر ملت فرماتے ہیں وہ ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا، اس نے چونکہ پاکستان کی تحریک میں جان تھا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ، اس نے حضور کے بارے میں کوئی کمزور لفظ کہہ دیا، نبی پاک کے بارے میں کہہ رہا ہوں، رشتے میں کشش ہے، کوئی کمزور جملہ اس نے کہا۔ اور تو مسلمان تھا کوئی نہیں وہاں، تو پیچھے ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ دوری ڈنڈے والے نہیں ہوتے، وہ جن کے پاس ڈنڈا بھی رنگین ہوتا ہے، وہ پیچھے بیٹھا تھا۔ وہ کسی طریقے سٹیج پہ چڑھ آیا، مارا اس نے ایک ہی پنڈت کو، پر مارا ذرا تگڑا کر کے، پر وہ ڈھیر ہو گیا، کام ختم ہو گیا۔ اب اس کو لوگوں نے پکڑ لیا، جیل میں بند کر دیا۔ حضرت امیر ملت کہتے ہیں میں ملنے گیا تو میں نے اسے کہا یار نہ تو داڑھی رکھتا ہے، نہ تو نماز پڑھتا ہے، نہ تو مسجد آتا ہے، یہ کام تو نے بڑا تگڑا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو وہ رو پڑا، کہنے لگا حضور یہ جو میں نہیں کرتا یہ میری غلطیاں ہیں، پر میں گناہگار ہوں، اپنے رسول کا غدار تو نہیں ہوں۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ کوئی اس طرح کی حرکت کر جائے اور میرے ہوتے ہوئے کر جائے، یہ تو ماحول نہیں ہے نا۔ وہ رشتے کے اندر جو خاص کشش ہے، وہ جو خاص کمال ہے، میں کہہ چکا ہوں کہ چھوٹے بچے بڑی بے تکلفی کے ساتھ جب بات ہوتی تھی نا تو وہ اپنے بارے میں بات سن لیتے تھے۔ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں بھائی، ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ چھوٹے بچے اپنے بارے میں بات سن لی ہے، لیکن اگر کبھی کسی نے بات کی نا گھر والی تو صاحب کہتے ہیں تیری میری گل ہی گھر تک نہیں جانا، اس میں جذبات ہیں، اس میں شدت۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ایسے ہی ہے۔ یہ ایک حضرت ابوبکر صدیق بڑی ٹھنڈی طبیعت کے آدمی ہیں، مزاج کے لحاظ سے بڑے نرم ہیں، لیکن ان لوگوں کا عشق رسول صرف تقریروں میں نہیں، صرف نعروں میں نہیں، ان کا عشق ان کے جذبات کا عکاس تھا۔ وہ عملاً بھی عاشق رسول تھے، انہیں پتہ تھا کہ حضور نعرے سے بھی راضی ہوتے ہیں اور نماز بھی حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا عملی قسم کا ان کا انہیں پتہ تھا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں پیار ہے تو حضور بڑے ناراض ہیں حرام کھانے والے سے، اس کا بھی انہیں پورا احساس تھا۔ تو انہیں جذباتی تعلق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بڑی ٹھنڈی طبیعت ہے، معتدل آدمی ہے حضرت صدیق اکبر۔ اور معتدل جو لوگ ہوتے ہیں وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں، ان کو سوچنے کی صلاحیت ملتی ہے۔ اسلام اعتدال کا سبق دیتا ہے، یہ ہمیں کہا گیا نا کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہ دو، اگر دے دی تو ہو تو جائیں گی، لیکن حکم یہ ہے کہ 1 دو 1 ماہ کے بعد، تاکہ تمہیں موقع ملے سوچنے کا، موقع ملے۔ ہمارے ہاں وہ تدبر نہیں ہوتا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس تدبر میں نہیں رہتے۔ حضرت صدیق اکبر بڑے بردبار تھے، بڑے حلیم تھے اپنی طبع کے لحاظ سے، لیکن حضور سے رشتہ بڑا پیار والا تھا اور جذباتی رشتہ تھا نبی پاک سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عاجزی کرتی ہیں، فرماتی ہیں مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ پیار میں بھی رویا جاتا ہے، مجھے تو یہ تھا کہ جدائی میں ہی رونا آتا ہے، غم میں ہی رونا آتا ہے، لیکن جس دن حضور ہمارے گھر آئے ہجرت کی رات اور آ کے کہا کہ ابوبکر آپ میرے ساتھ چلیں گے، تیار ہیں آپ؟ تو فرماتی ہیں اس دن میں نے محبت کی جذباتیت کا حسن دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر تو تیار تھے بڑے دنوں سے ہی، جب اشارہ ملا تھا تو آج جب کہا نا چلنا ہے تو کہتے ہیں فرتے محبت میں میرے باپ کے آنسو نکلے،
اور جب وہ روئے تو مجھے سمجھ آئی کہ صرف جدائی میں نہیں رویا جاتا، پیار میں بھی رویا جاتا ہے۔ فرط محبت میں عاشق دا کامی رونا تونا تے بینو رویوں نہیں منظوری۔ یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا، پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری۔ اپنی زندگی میں حضور کے ساتھ رشتے کا وہ حسن، وہ کشش، یار جس طرح ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمارے رشتے میں بہت کشش ہونی چاہیے نا، اس طرح حضور کے دیے ہوئے عقیدوں کی مضبوطی۔ مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نا تیزی سے کانوں کا کچا ہو رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ ہم وہ جس طرح ہمیں پٹی پڑھاتا ہے نا کوئی نیا سے نیا سیاستدان، کوئی فلاسفر، کوئی، تو وہ ہمارے کان اسے قبول کرنے لگ جاتے ہیں۔ عقیدوں کی جو مضبوطی ہے نا، عقیدوں کی پختگی، نظریات کی پختگی۔ جو لوگ نظریاتی نہیں نہ ہوتے وہ لمبا جی نہیں سکتے، تو بے چین زندگی، نظریہ ہی کوئی نہیں تو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا ہمیں جو نظریات دیتے ہیں، ہمیں اسی جذباتی انداز میں ان نظریات کو بھی سمجھنا چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک تو وہ رات کو ٹی وی پر بے یقینی پھیلائی جاتی ہے کہ کوئی ٹھیک نہیں، ہر ایک کی پگڑی اچھالی جاتی ہے۔ اب اللہ خیر کرے کہ ہر مقام پر وہ کام ہو گیا مذہبی اور غیر مذہبی لوگوں میں کہ زیادہ تر یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آج کل غلط بندہ کون کون ہے، لہذا بے یقینی عام ہوتی ہے سوسائٹی میں۔ پھر ہمارا جو اہل سنت کا مزاج ہے اس میں اب اسٹیجوں پہ لوگ آتے ہیں تو ایک آ کے اس طرح تقریر کرتا ہے، کہتا ہے آج میں دسنا ہے صحابہ دی شان کی ہے، اور اس طرح وہ بات کرتا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں یہاں کیا ہونے لگا ہے۔ تو میں کہتا ہوں آپ مثلا کیا بتائیں گے صحابہ کی شان؟ صحابہ کی شان تو اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے، حضور نے اپنے فرمان میں بتا دی ہے۔ آپ بے یقینی نہ پیدا کریں، بے یقینی نہ پیدا کریں کہ جانے کیا ہونے لگا ہے، وہ تو طے شدہ بات۔ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب کا ہر صحابی شانوں والا بھی ہے اور نیرو شانوں والا نہیں، ہدایت کا ستارہ بھی ہے۔ یہ تو بات طے ہے، سکہ بند ہے، اس میں کسی گنجائش کی ضرورت، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس میں تو مطلب کوئی ایسی، اور پھر ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں آج دسنا ہے تو انو اہل بیت دی شان کی۔ میں کہتا ہوں جڑے کام آیا تو وہ کرتے آن نال، جڑا سودا طے کیتا ہے یہ پورا لے تے کر جا۔ کس طرح کی تو بات کرتا ہے؟ تو بتائے گا حضور کی اہل بیت کی شان کیا ہے؟ حضور کی اہل بیت کی شان اللہ نے قرآن میں بتا دی، حضور کے فرمان میں آ گئی۔ بریلی کے امام نے فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ جو شان ہمارے بزرگوں نے بتائی اہل بیت کی وہ کوئی بتا سکتا ہے؟ کہے ہیں یہ لفظ آج تک کسی نے جو میرے امام نے کہے ہیں؟ انہوں نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تم ہمیں کیا نئی تحقیق بتاؤ گے؟ تو طے شدہ عقائد اور نظریات جو ہمیں دیے گئے طے شدہ، ہم نے ان سے پیار کر دیا۔ اچھا ایک اور جماعت ہے، ایک اور ٹیم ہے عقیدے کچے کرنے والی۔ وہ کون سی ہے؟ وہ جڑے کہنے تو کسی نے کچھ کیتا ہے، انہوں پوچھو کنے کیتا ہے، کہندا ہے مینوں دسن دا حکم نہیں، مینوں تے وہ شرارت دی اجازت سی جڑی میں کر چھڑی ہے۔ تینوں کسی نے کچھ، ان کسی نہ تے بندے دی مخالفت ہوندی ہے نا، تو اب تو سوچتا رہ جا جتنی بدگمانی ہے ساری، تینوں کسی نے کچھ، نہ کسی دا پتہ ہے تے نہ کچھ دا پتہ ہے۔ کیا مذاق ہے! اور مطلب عجیب و غریب جوان آدمی میں نے دیکھے پڑھے لکھے۔ میں ملک سے باہر تھا تو وہاں مجھے ایک بڑی قریبی ہمارے عزیزوں کی فیملی ہے، وہ کہنے لگی جی سانو نہ کسی دسیا تانوں کالا جادو ہویا۔ میں کہ کالا تو پرانا ہو گیا اور نیلا ہو سکتا ہویا ہوئے تھے، کالا تو بہت عام ہے، کوئی رنگ تو بدل لینا چاہیے۔ کیا مذاق بنایا ہوا ہے! حضور کے ماننے والے بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نبی کریم کے ماننے والے بھی۔ اور میں نے کہا سورہ بقرہ پڑھو جو میرے رسول نے بتائی ہے۔ کسی پیر کے تعویذ میں کمی ہو سکتی ہے پر یہ رسول پاک کا دیا ہوا تعویذ ہے۔ حضور نے فرمایا سورۃ بقرہ پڑھو، تمہارے گھر سے شیطان بھی بھاگ جائے گا اور جن بھی بھاگ جائے گا۔ تو محبوب نے کہہ دیا تو بات پکی، باتیں پکی۔ یہ نوجوان میری بات توجہ سے سنیں،
اس کی کو ذرا کم کریں جی. اور بزرگ توجہ سے سنیں کیا کہنے لگا ہوں. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم آپ کا وصال ہو گیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال حضور کی گود میں ہوا. محبوب کے آنسو بھی نکلے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے بیٹا گیا ہے نا. تو وہ محبت آنسو بن کے چھلک پڑی ہے، باقی میرے دل اور زبان پر وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہو.